ایک کوا جنگل میں رہتا تھا اور اپنی زندگی سے مطمئن تھا، لیکن ایک دن اس نے ہنس کو دیکھ لیا اور سوچنے لگا کہ ہنس اتنا سفید ہے اور میں اتنا کالا، یہ ہنس دنیا کا سب سے خوش قسمت پرندہ ہوگا۔ کوے نے اپنے خیالات ہنس کو بتائے۔ ہنس نے کہا، کوے میاں، اصل میں مجھے لگتا تھا میں سب سے زیادہ خوش ہوں جب تک میں نے طوطا نہیں دیکھا تھا۔ طوطے کے پاس دو مختلف رنگ ہیں، اب میں سوچتا ہوں طوطا سب سے زیادہ خوش قسمت ہوگا۔ کوا طوطے کے پاس پہنچا۔ طوطے نے کوے کو بتایا، میں بہت خوش قسمت ہوں اور میں بہت خوشگوار زندگی گزار رہا تھا۔ پھر میں نے مور دیکھا کہ میرے پاس تو صرف دو رنگ ہیں جبکہ مور کے پاس کئی رنگ ہیں۔ کوا مور سے ملنے چڑیا گھر جا پہنچا۔ وہاں کوے نے دیکھا کہ ہزاروں لوگ مور کو دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ لوگوں کے روانہ ہونے کے بعد کوا مور کے قریب گیا۔ کوے نے کہا، پیارے مور، تم بہت خوبصورت ہو، تمہیں دیکھنے ہزاروں لوگ آتے ہیں، تم دنیا کے سب سے خوش قسمت ہو، سب سے خوش قسمت پرندے ہو۔ مور نے جواب دیا، کوے، میں بھی سوچتا تھا کہ میں سب سے خوبصورت ہوں اور خوش قسمت پرندہ ہوں، لیکن میں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اس چڑیا گھر میں مقید ہوں۔ میں نے چڑیا گھر پر کافی غور کیا اور مجھے اندازہ ہوا کہ صرف کوا وہ واحد پرندہ ہے جو چڑیا گھر کے کسی پنجرے میں قید نہیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے مجھے لگتا ہے اگر میں کوا ہوتا تو آزاد ہوتا۔ ہم انسانوں کا بھی یہی مسئلہ ہے، ہم ہر وقت اپنے آپ کو دوسروں سے موازنہ کر کر کے اپنی خوشیاں برباد کر لیتے ہیں۔ ہمارے پاس جو ہے ہم اس کی قدر نہیں کرتے اور یہ سوچ ہمیں افسردہ کر دیتی ہے کہ ہمارے پڑوسی کے پاس تو بہت اچھی گاڑی ہے، میری سہیلی کے پاس تو برانڈڈ کپڑے ہوتے ہیں، میرے پاس تو ایک بھی ڈھنگ کا سوٹ نہیں، میرے چچا کے پاس بہترین گھر ہے اور ہمارے ابا نے تو ہمارے لیے کچھ کیا ہی نہیں، ہمارے ماں باپ نے تو ہمارے لیے کچھ کیا ہی نہیں۔ ہم ہر وقت اپنی محرومیوں کا، اپنی جو بھی چیزیں ہماری کمی ہے اس کا ہم دوسروں کو الزام دیتے ہیں اور موازنہ کرتے رہتے ہیں۔ ہم جس حال میں ہیں کبھی بھی ہم شکر گزار نہیں ہوتے۔ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو آنکھیں دیں، ہمیں زبان دی، دانت دیے کہ ہم کھانا کھا سکتے ہیں، ہم بات کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیے کہ ہم اپنے کام خود کر سکتے ہیں۔ دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں۔ کیا کبھی ہم ان لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے اپنا موازنہ ان لوگوں سے کیا کہ اگر ہمارا ایک ہاتھ نہیں ہوتا، اگر ہماری آنکھیں نہیں ہوتیں، اگر ہمارے دانت نہیں ہوتے تو ہم کیسے اللہ تعالیٰ کے مختلف رنگ، مختلف ذائقے، مختلف جگہیں جاتے، گھومتے پھرتے، کھاتے؟ نہیں۔ جو آپ کے پاس ہے اس کی قدر کیجیے، موازنے کو خیر بات کہیے، یہ مایوسی کی جڑ ہے۔ خود بھی خوش رہیں اور دوسروں میں بھی خوشیاں بانٹیں۔ نا امیدی کفر ہے اور اپنے آپ کو کمتر اور موازنہ کرنا چھوڑ دیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہنے والے اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر
شکر گزار ہونے والے بن جائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک، سیدھی، سچی راہ پر چلنے والا بنائے، اپنی اس راہ پر جس پر اس نے انعام رکھا ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔